میں تمہیں بتاتا ہوں ہماری محبت میرے آقا سے کیوں اتنی زیادہ ہے کہ ایک وجہ بتاتا ہوں۔ مکہ مکرمہ میں ایک صحابی تھے حضرت صہیب یہ جوان تھے، ان کی عمر 25 سے 27 سال کی، اور ان کی جوانی کا حال یہ تھا کہ نہایت ہی عمدہ اور مہنگی خوشبو استعمال کرتے۔ مکہ کی گلیوں سے گزرتے تو ان کی خوشبو تھی، بڑے رئیس خاندان سے تھے، لیکن میرے آقا کے دامن میں جب آئے، باپ کٹر دشمن تھا، ماں بھی کٹر دشمن تھی میرے آقا کی۔ وہ نہیں چاہتے تھے کہ صہیب ہمارا محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ جائے، اس لیے کہ رسول پاک کے صحابہ میں اکثر غریب تھے، ایک امیر کا بیٹا کیسے آ جائے گا۔ ماں باپ روکتے رہے، لیکن یہ محبت بڑھتی ہی رہی۔ ایک بات یاد رکھیں، دیوانوں کا حال ہی یہ ہوتا ہے، جب جب انہیں حضور سے روکا جاتا ہے محبت میں اضافہ ہی ہوتا جاتا ہے۔ ہم نے دیکھا ہے محبت میں اضافہ ہی ہوتا جاتا ہے۔ اس صہیب کو ماں بھی روکتی رہی، باپ بھی روکتے رہے۔ وقت ایسا آیا کہ باپ نے دھمکی دی کہ اگر تو وہاں جانا نہ چھوڑے گا تو تیرے ساتھ میں بہت برا سلوک کروں گا۔ جب یہ ظلم سہتے سہتے صہیب نے دیکھا کہ میرے آقا ہجرت کر کے مدینے چلے گئے، مکہ میں نہیں تھے، تو حضرت صہیب نے کہا میں بھی اب مکہ چھوڑ کر کے ہجرت کر کے چلا جاؤں گا۔ باپ نے کہا اگر تو نے ایسی حرکت کی تو ساری جائیداد تیرے سے میں آگ کر دوں گا، تجھے ایک پھوٹی کوڑی بھی نہیں دی جائے گی۔ حضرت صہیب نے کہا جو لکھوانا ہے مجھ سے لکھوا لو، جائیداد تمہیں مبارک، مال و دولت تمہیں مبارک، میں مدینے کا مسافر مدینے چل کے رہوں گا۔ باپ نے کہا ساری چیزیں کر لی گئی، جائیداد ختم، کچھ دینے کو تیار نہیں۔ صہیب تنہا صرف بدن پر جو کپڑے پہنے تھے نکل پڑے مدینے کے راستے پر۔ ابھی تھوڑی ہی دور گئے تھے، پیچھے سے ماں پکارتی ہے، کہتی ہے صہیب تجھے پتا ہے تیرے جسم پر جو کپڑے ہیں وہ ہماری کمائی کے ہیں، ہمارے پیسوں کے ہیں، ہمارے پیسوں کے کپڑے پہن کر کے تو محمد کے پاس جائے گا۔ حضرت صہیب واپس گھر آئے، ان کپڑوں کو بھی اتار دیا اور ٹاٹ کے کپڑے، کونی کا لباس اپنے جسم پر ڈال دیا اور کانٹوں سے بٹن بنا کر کے انہی ٹاٹ کے کپڑوں میں وہ مکہ سے ہجرت کر کے نکل پڑے۔ انہیں کوئی چیز روکنے والی نہیں تھی۔ صہیب جب اپنے گھر سے ہجرت کر کے نکلے، اتنے پر بھی بس نہیں ہوا، ان کے ظالم باپ نے پیسے دے کر کے مکہ کے بڑے بڑے گنڈوں کو بلایا اور کہا کہ میرا بیٹا مدینے کے راستے پر ہے، جہاں ملے گا خوب مارو، اتنا مارو کہ زخمی ہو کر واپس وہ ہمارے گھر آ جائے۔ پیسہ لے کر کے گنڈے آئے، بیچ راستے میں صہیب تنہا تھے، تنہا اس عاشق رسول کو گنڈوں نے گھیر لیا۔ کبھی کوئی ادھر سے نوچتا، کبھی ادھر سے نوچتا ہے، مکے مارے جا رہے ہیں۔ وہ تنہا میرے آقا کا غلام مقابلہ تو کرتا رہا، لیکن اتنے مار کھایا کہ ناک پوری پھٹ گئی اور خون جاری ہوا، زخموں سے پورا چہرہ سوج گیا، گھٹنے ٹوٹ گئے، جگہ جگہ زخم ہوئے، تھک ہار کر کے زمین پر لیٹ گئے۔ ان غنڈوں نے کہا چل واپس مکہ چلے جا، اسی میں تیری عافیت ہے۔ صہیب نے کہا اب تو ایک بار میں چھوڑ چکا، موت آئے گی تو میرے مصطفیٰ کی تلاش میں آئے گی، اس راستے میں ہی آنی ہے تو آ جائے۔ وہ بھی تھک ہار کر کے چلے گئے۔ اے میرے عزیزوں، اے دیوانگان عشق محمد، دنیا آج بھی تمہارے ساتھ یہ حشر کرنے کو تیار ہے۔ ان ظالموں کو بتا دینا موب لنچنگ تم کر کے کسی عاشق کے عشق کو کبھی نہیں چھین سکو گے، جتنے تم مارو گے انشاءاللہ اتنی ہی ہمارے عشق رسول میں اضافہ ہوگا۔ صہیب کو مار کر کے، توڑ کر کے، زخمی کر کے دیکھ لیا، واپس وہ مایوس ہو کر چلے آئے۔ جانتے ہو پورا دن زخموں کے حالت میں چور چور وہ وہیں پڑے رہے۔ دوسرے دن کچھ ہوش آیا تو پیدل سفر کر کے مدینے آ رہے ہیں۔ 9 دن کا سفر، 425 کلومیٹر کا سفر ہے مکہ سے مدینہ۔ یہ پیدل چلے آ رہے تھے میرے آقا کے اشتیاق میں، میرے آقا کی محبت میں۔ ادھر مدینہ طیبہ میں صحابہ کہتے مغرب کی اذان کا وقت تھا، میرے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم مسجد سے باہر آئے اور قریب اپنی گردن اونچی کر کے بار بار اس طرف دیکھ رہے ہیں جو سفر کا راستہ تھا۔ صحابہ پوچھتے ہیں آقا کوئی قبیلہ آنے والا ہے، کوئی وفد آ رہا ہے، آج سے ملاقات کے لیے کوئی قبیلہ آنے والا ہے؟ میرے آقا نے فرمایا نہیں، میرا ایک دیوانہ، میرا ایک عاشق آنے والا ہے جو زخموں سے چور ہے۔ لوگوں نے اس کا راستہ روکا مگر اسے کوئی نہ روک سکا۔ صحابہ کہتے کون ہے جس کا
थोड़ी देर के बाद सहाबा कहते हैं जख्मों से चूर, खून में लथपथ, तात के कपड़े जगह जगह से फटे हुए। हमने देखा तो ये तो सुहैब है, जो मक्का के मालदार का बेटा, जिसकी खुशबू इतनी महंगी थी कि लोग सूंघने के लिए आया करते, आज वो जख्मों से चूर मदीने में आ रहा है। मेरे आका बढ़ करके आगे चलते हैं। जैसे ही सुहैब करीब आए, आका ने सीने से सीना लगा दिया, मुआनका किया और अपने बदन पर जो चादर थी वो निकाल करके सुहैब रूमी को पहनाया और कहा अल्लाह तेरा भला करे। हजरत सुहैब के जुमले सुनो। ऐ मेरे अजीजों, यही मेरे बयान करने का मकसद है। जिसको लोगों ने तोड़ा, माँ ने मारा होगा, बाप ने मारा होगा, गुंडों ने पीटा होगा, माल छीन लिया होगा, लेकिन जब वो थका हारा गुलाम मदीने पहुंचता है, मेरे आका के सीने से सीना लगता है, रसूल पाक चादर पहनाते हैं, तो देखो सहाबा कहते हैं सुहैब के चेहरे पर हमने खुशियों के आसार देखे। ऐसा लगता था कोई जख्म भी नहीं, कोई दर्द भी नहीं। उसके बाद अपने दोनों हाथ फैला कर कहता है, सुहैब कहता है मेरे दोस्तों, अब तो मुझे किसी गम का एहसास भी नहीं। दुनिया छूटती है छूटे, मुस्तफा की चादर मेरे पास है। नारे तकबीर, नारे रिसालत, सुभान अल्लाह सुभान। वो सुहैब है, जानते हो जिंदगी भर मदीने तैयबा में उसी चादर पर बसर करते रहे, और जब मौत का वक्त करीब आया वसीयत करके जाते हैं लोगों, मेरी ये चादर मुझसे जुदा ना करना, जब मुझे कफन देना तो इसी चादर में कफन देना। इसलिए कि दुनिया में अगर सबसे ज्यादा मोहब्बत करने वाली कोई जात है तो वो माँ होती है, बाप होता है, लेकिन मेरे साथ तो मामला ये है, मुझसे मोहब्बत करने वाली माँ ने भी छोड़ दिया, बाप ने भी छोड़ दिया। मेरी अजीज माँ ने मेरे कपड़े उतरवाए। किसी की माँ छोड़ दे, बाप छोड़ दे, उस वक्त मदीने का आका तन्हा नहीं छोड़ता। सुभान ये है हमारी मोहब्बत की वजह, यह है हमारी मोहब्बत की वजह। अजीजान गिरामी, मैं दुनिया को ये कहता हूँ, अगर माँ भी हमारी छोड़ दे, बाप भी हमारा छोड़ दे, मगर गुंबदे खजरा का मक्खी हमें तन्हा नहीं छोड़ता। तन्हा